اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخیار الغلام والثیب لا يقتل بلا رضاء صریح او دلالته الصریح ان یقول رضیت والدلالة ان یفعل ما يدل على الرضا كالقبلة واللمس وإعطاء الغلام المهر وقبول الثيب المهر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لڑکی صغیرہ کا نکاح کیا باپ دادا کے غیر نے، جب بالغ ہوئی تو اس کو خیار ہے نکاح باقی رکھنے کا، فسخ کا، لیکن اگر وہ چپ کر گئی نا، سکوت کر گئی تو یہ رضامندی ہوگی۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ رضامندی ہوگی۔ تو کیونکہ ابتدائی نکاح میں باقرہ کا یہی حکم ہے کہ اگر وہ چپ کر جائے تو رضامندی ہے۔ کیا ہے؟ رضامندی ہے۔ بات سمجھیے؟ تو یہ کیا ہوا کہ رضامندی ہو گئی۔ اور اگر صغیر کا نکاح کیا ہے یا سیب صغیرہ تھی، کیا؟ سیب صغیرہ مراد ہے اس کا۔ سیب صغیرہ وہ یہ ہے کہ بھئی جس کا نکاح کیا خامند سے تو وہ ابھی مراہق تھی تو اس نے اس کے ساتھ قربت کر دی ہے، تو یہ کیا ہوگی؟ سیب ہو گئی ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اب یہ جب دونوں بالغ ہوں، صغیر اور سیب، تو ان کا ذرا فرق ہے باقرہ سے، وہ یہ ہے اور خیار غلام کا اور خیار سیب کا نہیں باطل ہوگا بغیر رضا سری کے یا دلالت سری یا رضا کی دلالت کے۔ جی ان کا خیار اتنی جلدی باطل نہیں ہوگا جتنا باقرہ کا ہو جاتا ہے۔ جی سری یہ کہ کہے کہ رضی تو، جی غلام کہہ رضی تو، سیب بھی کہہ رضی تو۔ دلالت یہ کہ کرے غلام یا سیب اپنے اپنے شان کے مطابق کرے وہ شے جو دلالت کرے رضامندی پر۔ مثلا لڑکا ہے بالغ ہو گیا تو جو بیوی ہے اس کا جس نے بوسہ لے لی ہے یا اس کو لمس کر دی ہے یا اس کو لمس کر دی ہے یا یہ دونوں کے لیے ہے۔ یا لڑکی جب بالغ ہوئی ہے سیب تو اس نے جو خامند ہے اس کا بوسہ لے لیا یا اس کا لمس کر لیا، یا غلام نے بالغ ہونے کے بعد اپنی بیوی کو مار بھیج دی ہے، جی یا سیب کو اس کے خامند نے مار بھیجا تو اس نے قبول کر لیے، تو یہ صورتیں ہوں گی نکاح کی قبولیت کی۔ جی سنیں، امتحان کرے جب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جی، الغلام یعنی طفل صغیر جب وہ بالغ ہوا، سیب برابر ہے کہ ہو سیب اصل میں یا تھی بکر، نکاح کے وقت وطی کر دی اس سے اس کے زوج نے، پھر وہ بالغ ہوئی۔ سنیں جی، اصل میں سیب کس طرح سے پہلے اس کا نکاح کیا، اس سے کسی نے وطی کی ہے، اس نے طلاق دے دی، ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، باپ نے دوسرے مرد سے نکاح کرا دیا ہے، یہ مطلب ہے۔ سنیں اے شابہ سے، پھر بالغ ہوئی ہے تو نہیں لا یبطلو، اصل اس باب میں اعتبار ہے نکاح کے ابتدا کی حالت کا، نکاح کے اعتبار ہے بلوغت کے بعد،
ہن سنو نا، کیونکہ صغیرہ بکر جب بالغ ہو اور امر طلب کی جائے نکاح کے لیے تو وہ چپ ہو جائے نکاح کے ابتدا کے وقت، تو ہوتا ہے سکوت اس کا رضامندی۔ بس اسی طرح جب اس کے لیے خیار ہو، یعنی صغیرہ کا نکاح ہو گیا اور بالغ ہو گئی اور اس نے چپ کی اور سکوت کیا اس نے، تو ہوگا سکوت اس کا۔ اچھا اب دوسرے دو، اور غلام اور سیب، کون؟ بھئی لڑکا بالغ ہو یا عورت سیب ہو، بالغہ، اور غلام اور سیب جب یہ بالغ ہو، کیا ہوں؟ تو ان کا نکاح کرنا ہو، جب امر طلب کیے جائیں ابتدائے نکاح کے وقت، تو نہیں ہوتا سکوت دونوں کا۔ یہ تفصیل پڑھ چکے ہو، لڑکا بولے گا اور سیب بھی بولے گی تو تب، بلکہ ضروری ہے رضامندی سے قول یا ایسا فعل یا فعل اس کام کا جو دلالت کرے رضامند کرنا اس کام کا۔ تو پس اسی طرح خیار بلوغ کے وقت بھی نہ ہوگا سکوت دونوں کا رضامندی۔ یہ اصل بنیادی وجہ ہے جی، کہ خیار جو ہے اس کو قیاس کرنا ہے ابتدا پر۔ کس پر؟ ابتدا۔ سمجھے ہی؟ اچھا جی، قولہ کالقبلۃ بالضم، کیونکہ جب قبلہ اور لامسہ یا وطی کر دی لڑکے نے بلوغ کے بعد، تو ہوگی یہ دلیل لڑکے کی رضامندی پر نکاح سابق کے ساتھ، تو لہذا نکاح پکا ہو گیا۔ اور رضامندی سے عورت کی جانب سے دلالتاً کیا ہے؟ قدرت دے دینا اس کا اپنے زوج کو وطی کے لیے، اور طلب کرنا واجب من النفقہ کا، واجب من النفقہ، اور دے دینا غلام کا، یہ محض ہوگا دلیل رضامندی پر جب کہ ہو یہ قبل دخول نہیں کیا تو اس نے مہر دے دیا، تو یہ رضامندی کی دلیل ہے۔ بہرحال اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہے نا اپنے بالغ ہونے سے پہلے لڑکے نے دخول کر لیا، بمراہق تھا، تو مناسب ہے یہ کہ نہ ہو دینا اس کا مہر، اور اسی طرح اس کا مہر قبول کرنا بھی ٹھیک نہ ہو، کیونکہ وہ تو دخول ہوا ہے، دخول کی وجہ سے مہر تو پکا ہو گیا جی، تب یہ رضامندی کی دلیل نہیں بنے گی جی، اس لیے کہ ضروری ہے اس سے جی کہ اقامہ او فسخ، کس سے؟ اور اسی طرح قبول کرنا عورت کا مہر کو نہیں ہوگا، یہ کیا؟ رضامندی، اس لیے کہ لڑکا ضروری ہے اس کی طرف سے نکاح کو قائم رکھنا یا فسخ کرنا، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے جی، کی مہر مطلب مہر جو ہے وہ چونکہ وطی ہو چکے ہیں، اس لیے کہ مہر تو ضروری ہو گیا اس سے، نکاح کو قائم رکھیں یا فسخ کریں، شاباش، تو وہ چونکہ وطی ہو چکی ہے اس لیے مہر تو لازم ہو گیا ہے جی، اب مہر کا دینا قبول کرنا یہ دلیل نہیں بنے گا، یہ کیا؟ رضامندی کی، چونکہ مہر تو لازم ہو چکا ہے اس سے پہلے جی، اور خیار لڑکے کا اور سیب کا نہیں باطل کی، خیار نہیں باطل ہوتا بغیر سری رضا کے یا رضا کی دلالت کے، سری یہ کہ کہے ردیتو، اور دلالت یہ کہ کرے، اور لڑکا بھی صحیح بارک وہ شے جو دلالت کرے رضامندی پر، جیسے قبلہ اور لمس، اور دینا لڑکے کا مہر، اور قبول کرنا سیب کا مہر کو، تو یہ تو شرط لگائی کہ پہلے دخول نہ کر چکے ہوں جی، اور
خیار لڑکے کا اور خیار سیب کا نہیں باطل ہوتا بغیر صریح رضا کے یا رضا کی دلالت کے۔ صریح یہ کہ کہے رضیتو، اور دلالت یہ کہ کرے وہ کام جو دلالت کرے رضا مندی پر، جیسے قبلہ اور لمس، اور دینا لڑکے کا مہر کو اور سیب کا قبول کرنا مہر کو۔ ولا بقیامہما عن المجلسی، اور نہیں باطل ہوگا خیار غلام کا اور سیب کا مجلس سے اٹھنے کے بعد، مجلس سے اٹھنے کے بعد، یعنی اگر وہ مجلس سے اٹھ گئے ہیں نا تو صرف مجلس مراد جہاں جس وقت بالغ ہوئے ہیں یا ان کو جو ہے نا یا نکاح کی خبر ملی ہے تو اس مجلس سے آگے پیچھے ہو گئے تو اس سے خیار ان کا باطل باقرہ کا ہو جاتا ہے، اس کا تو خیر وہ ہو گیا، لیکن اس کا جو ہے ان دو کا جو ہے نا باطل نہیں ہوگا، سمجھے ہی۔ اور دیکھو قول ولا بقیامہما، یعنی نہیں باطل ہوگا خیار طفل کا اور اب بالغ ہے اور سیب کا ان کے کھڑے ہونے کے ساتھ بلوغ کی مجلس سے یا خبر نکاح کے پہنچنے کی مجلس سے، یہ باطل نہیں ہوگا برخلاف خیار موتاقہ کا کے کل فرق بیان کیے ہیں، کیونکہ وہ جو خیار موتاقہ کا باطل ہو جاتا ہے اس کام کے ساتھ جو دلالت کرتا ہے اعراض پر، جیسا کہ قیام من المجلس، لہذا اگر موتاقہ مجلس سے اٹھ گئی ہے آگے پیچھے ہو گئی ہے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو خیار ہے نا کس کا؟ سیب کا اور غلام کا، یہ خیار وقت اس کا عمر ہے، وقت اس کا بلے بلے بلے، پس باقی رہے گا یہ خیار حتیٰ کہ پائی جائے رضامندی صریحاً یا دلالتاً، اس وقت تک خیار باقی ہے جی۔ تو لہٰذا اگر لڑکا بالغ ہو گیا یا سیب بالغ ہو گئی ہے تو وہ چپ ہیں جی، کوئی ان کاموں میں سے کوئی بھی نہیں ہوا تو ان کا خیار باقی ہے، بلے 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 بلے۔ چلو جی، اور نہیں باطل ہوگا خیار دونوں کے اٹھنے کے ساتھ مجلس سے جی، اور نہیں باطل ہوگا خیار دونوں کے اٹھنے کے ساتھ مجلس سے۔ بشورتا القضاء لفسخ من بلغ لا من عتق، فإن في الأول إلزام الزرع على الزوج بخلاف فسخ المعتقة، فإنه منع زيادة الملك للزوج عليها۔ چلو صبر، پڑھ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن اعتبار الطلاق إنما بالنساء، فإذا أعتقت صار الملك عليها بثلاث تطليقات بعدما كان بتطليقتين، ويكون الفسخ امتناعا عن هذا فلا يحتاج إلى قضاء القاضي۔ امتحان بابے، اور شرط کی گئی ہے قضاء مم بالغہ کے فسخ کے لیے جی۔ اب مم بالغہ میں تین ہیں، باقرہ ہے، سیب ہے، لڑکا ہے، جن تینوں کا ذکر ہے۔ ان کا جو فسخ ہے نا اس میں قضاء شرط ہے، قاضی فیصلہ کرے گا۔ کون؟ قاضی فیصلہ کرے گا، نہ کہ وہ جو آزاد ہوئی وہ اپنا اختیار کرے نا جی تو بس وہ پورا ہو گیا، قاضی کی قضاء کی ضرورت نہیں ہے جی۔ دھیان کرے جی، کیونکہ اول میں یعنی یہ جو کیا نام ہے خیار بلوغ ہے، خیار بلوغ ہے، کیونکہ اول میں لازم کرنا ہے ضرر کو زوج پر، کیا کرنا ہے؟ لازم کرنا ہے ضرر کو زوج پر۔ اس لیے تو کسی پر کوئی شے لازم کرنی ہو تو بغیر قضاء کے نہیں ہوتے، وہ قاضی کرے گا تو ہوگی جی۔ برخلاف موتاقہ کے فسخ کے، برخلاف موتاقہ کے فسخ کے، کیونکہ موتاقہ کا جو فسخ ہے یہ روکنا ہے ملک کی زیادتی کو
جو زوج کے لیے اب زیادتی ہو رہی ہے اپنے آپ پر کہ اپنے اس کے اوپر پہلے زوج 2 طلاقوں کا مالک تھا، اب جب یہ آزاد ہوئی ہے تو اب زوج کی ملک بڑھے گی کہ وہ 3 طلاقوں کا مالک، تو اپنے اوپر یہ دفاع کر رہی ہے، ضرر نہیں دے رہی، اپنا دفاع کر کہ میں ملک نہیں بڑھنے دیتی، میں اپنے آپ کو اختیار کرتی ہوں، تو دفاع میں قضا نہیں ہوتی، الزام میں قضا ہوتی ہے۔ جی اگے دیکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ کرے جب وجہ وہی مسئلہ جو اصول فقہ میں کئی بار پڑھا ہے، کیونکہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک نساء کے ساتھ ہے، طلاق جو ہے نا اس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ جی ایشا بس عورت لونڈی ہے تو 2 طلاقیں، خامند خواہ حر ہو خواہ غلام ہو، عورت حرہ ہے تو 3 طلاقوں سے مغلظہ ہوتی ہے، خواہ زوج ایشا بس ہے۔ ہن سن، تو جب یہ لونڈی تھی تو کتنی طلاقوں سے مغلظہ ہونی تھی؟ 2 سے اس کی جان چھوٹ سکتی تھی، پس جب آزاد کر دی گئی تو ہو گئی ملک کس کی؟ زوج کی، اس پر 3 طلاقوں کے ساتھ، بعد اس کے کہ تھی 2 طلاق کے ساتھ، آگے سمجھ، لہٰذا یہ جب فسخ کر رہی ہے اور ہوگا فسخ، روکنا اپنے آپ سے، اس اپنے اوپر جو ملک اس کی بڑھ رہی ہے اس کو وہ روک رہی ہے، تو پس نہیں محتاجی قاضی کی قضا کی طرف۔ سمجھا جے بابے نے جڑی وضاحت کی تھی جتیان نال وَشُورِ قَوْلُهُ وَشُورِتَا بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ، یعنی شرط کی گئی ہے مم بالغہ کے نکاح کے فسخ کے لیے، وہ مم بالغہ ذکر ہو یا، تو تینوں آگے اس میں تو ان کا نکاح فسخ ہونے کے لیے شرط ہے جی کہ اگر اختیار کر، اگر وہ نکاح کو قبول کرے پھر نہیں شرط، وہ تو پہلے ہوا تھا، نکاح کو برقرار رکھیں پھر قاضی صاحب کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پکا ہو گیا۔ اگر اختیار کرے فسخ کو، کس کو؟ فسخ کو اختیار کرے نا، تو اب شرط کی گئی ہے قضاء القاضی، اب پس نہیں فسخ ہوگا صرف ترازی کے ساتھ، صرف بلکہ ضروری ہے اس میں قاضی کے فیصلے سے، وہ کہے گا کہ میں اس تیرے فسخ کو نافذ کرتا ہوں، فسخ کو نافذ کرتا ہوں۔ خدا دے بندو جڑی ہویاں گلاں نے انہاں دی شریعت وچ مقام ہے، حیثیت ہے، شرعی کم نے، ان دے وچ ہر بندے دی کوئی اختیار تھوڑے چل جائے گا کہ جو مرضی کرے جی یہ جی۔ اب نکاح ان کا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، کسی کے ذمہ کچھ بھی نہ آئے، اور تو ایسے تو نہیں ہے نا، اب قاضی فیصلہ کرے گا تو تب ہے جی، اور نہیں ہے اس طرح خیار موتاقہ کا، کیونکہ موتاقہ مستقلہ ہے اپنے نکاح کے، نہیں محتاجی اس فسخ میں قاضی کی۔ اگے وضاحت ہونی ہے، فَإِنَّ فِي الْأَوَّلِ، یعنی خیار مم بالغہ میں، یہ اول ہے، یہ اول ہے خیار مم بالغہ، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فسخ خیار بلوغ میں یہ ضرر خفی کے دفع کے لیے ہے، کس کے لیے؟ ضرر خفی کے دفع کے لیے ہے، اور وہ قدرت پانا خلل کا لقصور شفقت المنکح، نکاح کرنے والے کی شفقت کے قصور کی وجہ سے، چونکہ باپ نے دادے نے نکاح نہیں کیا تو ان کے نکاح میں اتنی شفقت نہیں ہے جتنی باپ دادے میں ہے، یعنی یہاں یہ جو لڑکی لڑکے کو خیار دیا جا رہا ہے نا، تو اس کا مقصد ہے کہ یہاں ایک خفی قسم کا ضرر ہے، یہ لڑکی لڑکا اس کو اپنے سے دفع کرے۔ وہ کیا ضرر تھا؟ وہ یہ تھا
کہ تمکن الخلل ہے، پکا ہونا خلل کا، کیوں؟ منکے کی شفقت کے اصول کی وجہ سے، اے شاباش ہے جی۔ اور یہ بات تو شامل ہے ذکر کو بھی اور انسا کو بھی لڑکے کا نکاح کسی اور نے کرا دیا ہے، مطلب وہاں جہاں وہ اس کے لیے ٹھیک ہی نہیں ہے، تب لڑکے کا بھی نقصان ہے۔ اچھا جی، وَإِنْ كَانَ، اور اگر وَإِنْ كَانَ ضَرَرُ خَفِيًّا، اگر ہو ضرر خفی، اور جب کہ ہے ضرر خفی کہ نئی اطلاع پائی جاتی، تو پس ہوگا فسخ الزام زوج کے حق میں، زوج کے حق میں یہ جو ہے نا لڑکی جو ہے وہ اس کو الزام دے رہی ہے، یا لڑکا جب کہہ رہا ہے تو یہ عورت کو الزام دے رہا ہے، اور الزام جو ہے محتاجی ہوتی ہے اس میں کدھر، کیونکہ جو ضرر ہے وہ مخفی ہے، وہ زہر نہیں، زہر ہوتا پھر تو بات تھی، مخفی ہے، اس لیے جب کہ ضرر مخفی ہے، خفی ہے، نئی اطلاع پائی جاتی، اس پر پائی جا سکتی، تو لہٰذا یہ جو فسخ ہے یہ زوج کے حق میں کیا ہے، اور الزام جو ہوتا ہے اس میں تو قاضی کی کسی پر جو چیز لازم کرنی فیصلے کے بغیر نہیں ہوتی۔ اچھا اگلی صورت جی، او بخلاف فسخ الموتقہ فإنہ منع، وضاحت اس کی یہ ہے، دھیان کریں، وضاحت اس کی یہ ہے کہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک جیسا کہ ان قریب آئے گا اپنی جگہ میں، طلاق کا اعتبار کس کے ساتھ ہے؟ پس مالک ہوتا ہے زوج حرہ پر 3 طلاقوں کا، اور نئی بینہ ہوتی حرہ اپنے زوج سے بینونت مغلظہ کے ساتھ، وہ بینونت مغلظہ کے پھر محتاجی ہوتی ہے تحلیل کے لیے زوج آخر کی طرف، زوج آخر کی تحلیل کی طرف، تو یہ نئی بینہ ہوتی مگر 3 طلاقوں کے ساتھ برابر ہے کہ ہو زوج حر یا آگے جی سمجھے، اور مالک ہوتا ہے زوج حر ہو یا اپنی بیوی رقیقہ پر 2 کا، زوج کوئی بھی ہو، بیوی اس کی تو اس پر کنی ملک ہے، تو پس بینہ ہو جائے گی رقیقہ زوج سے 2 طلاقوں کے ساتھ، آگے سمجھے، عورت لونڈی ہے تو یہ مغلظہ ہوگی 2 سے، حرہ ہے تو مغلظہ ہوگی، زوج کا لحاظ نہیں ہے وہ حر ہے یا غلام ہے۔ اب جب یہ تمہید ہو گئی، سمجھ آ گئی، تو پس جان اس بات کو کہ خیار موتاقہ کا ماز مشروع ہوا ہے دفع کرنے کے لیے اس کی ذات کے ضرر کو اس کے زوج کی ملک کے ساتھ اس پر جو ازید ہو جائے گی اس سے کہ مالک تھا زوج اس کا لونڈی کے آزاد ہونے سے پہلے اس کو ملک تھی 2 کی، آزادی کے بعد اس کی ملک بڑھ جائے گی، سنیں ہی، تو اب اس پر نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے عورت کا، لونڈی کا، اس پر ملک بڑھ گئی، تو پس فتخیرو پس اختیار والی ہوگی، اس وجہ سے اگر چاہے تو برقرار رکھے اپنے آپ کو اسی خامد کے نیچے، اور اگر چاہے تو نکاح کو پس اور لونڈی کے فسخ کرنے میں اس خیار کے ساتھ جی ففی فسخھا بہذا الخیار نہیں ہے مگر ضرر کا دفع کرنا اپنی ذات سے، اور نہیں الزام اس میں زوج پر، اور اس کی مثل میں تو نہیں احتیاجی ہوتی کدھر قضاء کی طرف احتیاجی نہیں ہوتی، سمجھے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ عندنا، یہ عندنا کیوں کہا ہے؟ اعتراض ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے قول سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ اور ائمہ کے قول سے
یعنی طلاق کا عدد معتبر ہے ان کے نزدیک زوج کے حال کے ساتھ، اور عدت معتبر ہے عورتوں کے ساتھ۔ طلاق میں زوج کو دخل ہے، عدت میں عورت کو دخل ہے۔ بس تو لہٰذا زوج ہو رہا ہے تو طلاقیں تین ہے، خواہ بیوی حرہ ہو یا لوٹی ہو، اور زوج غلام ہے تو طلاقیں دو ہیں، خال بیوی حرہ ہو حرہ ہو یا لوٹی ہو۔ ایشا بس ہے۔ اور عدت جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہے کہ اگر عورت حرہ ہے تو عدت 3 حیض ہے، لونڈی ہے تو دو ایسے۔ فرمایا، اور سنا جی امام محمد صاحب کی بات، فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں بعد اس کے کہ نکالا انہوں نے جناب عثمان، جناب زید بن ثابت، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نکالیں وہ دلیلیں جو دلالت کرتی ہیں کہ طلاق بالرجال ہے، طلاق بالرجال ہے، طلاق بالرجال بالرجال ہے جی۔ تو پھر انہوں نے امام محمد صاحب نے فرمایا کہ تحقیق اختلاف کیا لوگوں نے اس میں بطلاق بالرجال ہے یا بالنساء ہے، تو بہرحال وہ شے کہ اس پر ہیں ہمارے فقہا، پس وہ فرماتے ہیں کہ طلاق بالنساء، عدت بھی یہ طلاق اور عدت دونوں عورتوں کے ساتھ ہے، زوج کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وجہ دلیل اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، پس طلاق دو ان کو ان کی عدت کے وقت یا ان کی عدت کی وجہ سے جی۔ اب طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ محض طلاق ہے کس وجہ سے؟ پس جب ہوگی عورت حرہ اور زوج اس کا عبد تو اس کی عدت 3 قروء ہیں، اور طلاقیں اس کی 3 طلاقیں ہیں بوجہ عدت کی وجہ سے طلاق دینی ہے۔ تو جیسا کہ فرمایا اللہ جل جلالہ نے، اور جب ہو عورت حرہ جی تو شامل ہے لفظ کیا تحتہ الامہ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تحتہ الامہ، تَحْتَهُ آماتی فائدتها حیدہ، صبر وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تحتہ الاماتی، کان الحرۃ ہے کہ حرو ہے، حرہ تو اور جب ہو حرہ جی، تحت اس کے لونڈی اس کے تحت لونڈی، جی، کہ میں جڑیا حرہ کے تحت لونڈی کیسے جی، جی جی این ہونا ہے نا، وہ صبر کرو ایک منٹ کیونکہ جوڑ نہیں جڑیا، عبارت ہے یہاں وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ شَامَلَتِ الْأَمَةَ، ایک میں یہ نہیں جڑیا، اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ جو یہاں جو لکھا ہے کہ جب ہو حرہ تو شامل ہے یہ لونڈی کو، اس طرح نہیں مسئلہ، جب ہو حر اس کے تحت لونڈی تو اس کی عدت 2 حیض ہے، اور طلاق ان دونوں کی کس کے لیے؟ طلاق ہا، اور طلاق اس کی عدت کی وجہ سے 2 طلاقیں ہیں، جیسا کہ فرمایا اللہ جل جلالہ نے۔ گل اصل اس طرح پڑھنی ہے جی کہ بھئی وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، سمجھا؟ مولے بحث کو سمجھ آ رہی ہوں؟ مسئلہ تام بڑھنا ہے، مسئلہ ساری عبارت الٹ ہوگی جی کہ جب حر ہو اور اس کی بیوی لونڈی ہو، پچھو دیکھنا پچھلی واپس چل، محض طلاق عدت کی وجہ سے ہے، پس جب ہو حرہ اور زوج اس کا عبد تو عدت اس کی 3 قروء اور بوجہ عدت کے، کما قال اللہ جل جلالہ۔ اب اس کو الٹانا ہے نا کہ جب ہو کون حر اور اس کی بیوی کیا ہو لونڈی، سنا جی
تو یا اسی عبارت کے مطابق کہ وَإِذَا كَانَتِ الْعَامَّةُ جی اسی کے مطابق کہ جب ہو عامہ اور زوج اس کا کوئی بھی ہو تو عدت اس کی 2 حیض ہے اور طلاق اس کی عدت کی وجہ سے ہے تو وہ طلاقیں بھی 2 ہیں جیسا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا جی سمجھا جی تو اس عبارت میں جس طرح بھی جوڑو بھی اس کے مطابق کرنا ہے جی اس نے الٹانا ہے جی اے شاباش ہے جی دھیان کرو بھائی اور مولانا عبدالحی صاحب فرماتے ہیں تحقیق وضاحت کی ہے میں نے مسئلے کے دلائل کے ساتھ تعلیق الممجد لا معطا محمد یہاں جو جس جگہ یہ بات ہے کہتے ہیں میں نے وہاں یہ ساری بات وہاں شرح میں بھی بیان کی ہے جی اچھا جی منع کرو بھائی اللہ اکبر اتنی فوش غلطیوں کے باوجود کتنا مشکل اور شرط کی گئی ہے قضا مم بالغا کے فسخ کے لیے نہ کہ من عتاقت کے لیے جو آزاد ہوئی ہے کیونکہ اول میں اور بالغا میں الزام ہے ضرر کا الزام ہے زوج پر برخلاف موتاقہ کے فسخ کے کیونکہ موتاقہ کا فسخ منع کرنا ہے زوج کے لیے ملک کی زیادتی کو اپنے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک بن نساء ہے پس جب آزاد کی گئی لونڈی تو ہو جائے گی ملک اس پر 3 طلاقوں کے ساتھ بعد اس کے کہ تھی 2 طلاقوں کے ساتھ اور ہو جائے گا فسخ امتناع رکنا اس سے اب اپنے سے وہ دفاع کر رہی ہے کسی پر الزام نہیں دے رہی ہے تو پس نہیں محتاجی قاضی کی قضا کی طرف شاباش 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 اور شرط کی گئی ہے قضا من بلغا کے فسخ کے لیے نہ کہ من عتقت کے فسخ کے لیے کیونکہ اول میں ضرر کا الزام ہے زوج پر برخلاف موتاقہ کے فسخ کے کیونکہ موتاقہ کا فسخ روکنا ہے زوج کے لیے ملک کی زیادتی کو اپنے اوپر کیونکہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک بن نساء ہے پس جب آزاد کی گئی لونڈی تو ہو گئی ملک اس پر 3 طلاقوں کے ساتھ بعد اس کے کہ تھی 2 طلاقوں کے ساتھ اور ہوگا فسخ روکنا اس سے روکنا یا رکنا اس سے جی بس نہیں محتاجی قاضی کی قضا کی طرف وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَلَغَ أَوْلَى وَرِثَهُ الْآخَرُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا مسئلہ جی اور اگر فوت ہو گیا 2 میں سے ایک تفریق سے پہلے جی بالغ ہو وہ جو فوت ہوا ہے یا بھی بالغ ابھی تفریق نہیں ہوئی تھی تو 2 میں سے ایک فوت ہو گیا تو وارث بنے گا دوسرا بیوی فوت ہو گئی ہے تو زوج وارث ہے زوج فوت ہو گیا ہے تو بیوی وارث ہے کیوں بوجہ سے نکاح کے دونوں کے درمیان نکاح تو بالکل صحیح ہے نکاح تو صحیح ہے جب تک وہ خیار بلوغ نہیں ہوتا وہ رد نہیں کرتے نکاح صحیح ہے تو جب نکاح صحیح ہو تو زوجین میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث بنتا ہے سمجھے ہی دھیان کریں قولہ قبل التفریق جی اچھا استغفر اللہ قولہ وین ماتا یعنی اگر فوت ہو گیا زوجین کا ایک وہ زوجین کے جن کی شادی کرائی گئی تھی ان کے بچپنے کی حالت میں جی یا 2 میں سے ایک بچہ تھا جی ایک بالغ تھا پہلے سے کہ فسخ کریں وہ عقد کو خیار بلوغ کے ساتھ تو اگر فوت ہو گیا
تو وارث ہوگا اس کا دوسرا. اور وہ کون ہے دوسرا؟ اور وہ ہے جو زندہ ہے ان دونوں میں سے. سنیں جی، جو زندہ ہے ان وَهُوَ الْحَيُّ مِنْهُمَا، دوسرا وہ ہے. برابر ہے کہ ہو موت اس کی بلوغ سے پہلے یا بلوغ کے بعد، اور ابھی خیار کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ نکاح سابق تھا صحیح جی. تو پس متحقق ہو گیا وراثت کا منشا. وراثت کا منشا تو نکاح کا تحقق ہے، نکاح صحیح کا تو وہ تو موجود ہے جی. کیونکہ خیار اور سنیں جی وہ سوال، بھئی ان کو تو نکاح فسخ کرنے کا خیار ہے، کیونکہ خیار فسق یہ خیار نہیں عین فسخ. فسخ کا جو خیار ہے نا، بلکہ وہ خیار خبر دیتا ہے صحت نکاح سے، بھئی نکاح صحیح ہے اس لیے میں اس پر آ سکتا ہوں. کیونکہ اگر نکاح ہی صحیح نہ ہوتا تو البتہ نہ ہوتا خیار. تو خیار تو اسی لیے ہے کہ ایشا بس قبل التفریق جی. پس اگر ہو ایک ان دونوں، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بعد فَإِنْ مات لکھے نا، تو لکھے نا فین کانا، لیکن فین ماتا ہونا، فین ماتا کانا دی جگہ ماتا تا مانا بڑھنا جی. پس اگر فوت ہو گیا دونوں کا ایک جی، فوت ہو گیا تفریق کے بعد، تفریق ہو گئی تھی، بعد میں اگر کوئی ایک فوت ہوا ہے تو نئی وارث بنے گا دو کا ایک دوسرے سے، بابجا فوت ہو جانے وراثت کے سبب کے، وراثت کے، اور بابجا مفقود ہو جانے وراثت کے سبب کے عند الموت. اچھا جی. لے صحت النکاح بینہما، یہ امتحان کرنا جائے، یعنی صحتاً بتیتاً، دیکھیں لفظ میں لکھے ہونا تو تھے صحتاً بے نیت نہیں نا، کیونکہ اگوں عبارت نال جوڑنے ذکر صبر کرو نا. یعنی صحت پکی کی، صحت بتیہ، صحت پکی صحت. لے صحت نکاح، اگر عبارت سمجھ لو نا، وَإِن لَمْ تَكُنْ لَازِمَةً، اگرچہ یہ نکاح لازم نہیں ہے، فسخ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحت پکی ہے، صحت بے نیت نہیں ہے، صحت بتیہ ہے. ارے ہن پڑھے ہے، یہ صحت پکی ہے اگرچہ یہ لازم نہیں ہے. سنے ہی اے شاباش سے. ہن اگر اگلی عبارت نال جوڑو پھر ٹھیک کرے جی. برخلاف عقد فضولی کے، برخلاف کیویں سنے جی، کیونکہ جب شادی کرا دی فضولی نے جی، بائیں طور کے عقد کیا نکاح کا رجل اور عورت کے درمیان دونوں کے، اس نے فضولی نے ایک لڑکی کو کہا، لڑکے کو کہا کہ میں نے تیری، اجے ان کو پتہ ہی نہیں ہے جی، تو اس نے ان کی آپس میں کیا کرا دی، شادی کا عقد کرا دیا، میں رجل اور عورت کے درمیان شادی کرا دی بغیر ان کے اذن کے. یعنی دوسروں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ فلانی کی فلانے سے شادی کراتا ہوں، تو گواہ موجود تھے. اب ان سے نہ ان کو ابھی پتہ چلا، نہ ان کے نہ انہوں نے اس کو اجازت دی ہے کہ ہماری شادی کرا دے، تو یہ فضولی نے کرا دی. اگر خبر پہنچنے کے بعد وہ قبول کرے تو نکاح پکا ہو جاتا ہے. او نکاح. تو اب یہاں جب فضولی نے نکاح کرایا تو فوت ہو گیا دو کا ایک اجازت سے، تو نئے وارث ہوگا اس کا، اس لیے کہ نکاح فضولی کا موقوف ہے، لہذا وہ موت کے ساتھ جیسا کہ ہدایہ میں. اب سمجھ آیا صحت بتیہ کہ یہ جو صحت ہے یہ کیا ہے، یہ پکی صحت ہے، اس لیے ایک مر جائے گا دوسرا وارث بنے گا. فضولی کے اندر
جو صحت ہے نکاح کی وہ بتیہ نہیں ہے، وہ موقوف ہے، تو جب موت آ گئی تو وہ وقف ختم ہو گیا، کیونکہ ان کی اجازت پر موقوف تھا، اب ایک فوت ہو گیا، اب اجازت نہیں ہو سکتی جی، سمجھ گئے ہو؟ چلو جی، اور اگر فوت ہو گیا دو میں سے ایک تفریق سے پہلے بالغ ہو یا نہ تو وارث ہوگا اس کا دوسرا بوجہ نکاح کی صحت کے ان دونوں کے درمیان فوت ہو گیا ان دونوں کا ایک تفریق سے پہلے بالغ ہو یا نہ وارث بنے گا اس کا دوسرا باوجہ نکاح کی صحت کے ان کے درمیان جی والولی العصبۃ یہ المراد العصبۃ بسم بنفسه اللہ الرحمن أي ذكر يتصل بلا توسط أنثى أما العصبة بالغير كالبنت إذا صارت عصبة بالابن فلا ولاية لها على أمها المجنونة وكذا العصبة مع الغير كالأخت مع البنت لا ولاية لها على أختها المجنونة على ترتيب الإرث والحجب قدم الجزء وإن سفل ثم الأصل وإن علا ثم جزء الأصل القريب كالأخ ثم بنوه وإن سفلوا ثم جزء الأصل البعيد كالعم ثم بنوه وإن سفلوا ثم عم أبيه ثم بنوه ثم عم جده ثم بنوه الأقرب فالأقرب ثم الترجيح بقوة القرابة اے قدم الاعیان علی العلات. چلو جی وراثت نہ سمجھنا یہ مسئلہ. اب یہ جو ولی کا ذکر آیا کہ ولی نکاح کرا سکتا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ ولی اسبہ ہے، ولی اسبہ، الولیو العصبۃ، الولیو العصبۃ، سنیں جی اے شابہ سے تے یعنی مراد اسباب نفس ہی ہے. اسبے تین ہیں تو مراد کون سا ہے؟ اسباب نفس ہی ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ بسم اللہ. اسباب نفس ہی یعنی ایسا مذکر کہ متصل ہو جی بغیر انثى کے واسطے کے. سنیں جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ وراثت میں میت کی طرف، یہاں اس لڑکی لڑکے کی طرف کہ اس کی نسبت ہو بغیر عورت کے، تو یہ کیا ہے؟ بنفس ہی ہے. بہار الاسباب بالغیر، کون؟ جیسا کہ بیٹی جب کہ ہو جائے اسبا کس کے ساتھ؟ کیونکہ میت کا بیٹا ہو تو بیٹیاں بھی اسبا بن جاتی ہیں، تو یہ اسبا بالغیر ہے کہ غیر کے ساتھ مل کر اسبا ہے. پس نئی ولایت اسبا بالغیر کے لیے یعنی بیٹی کے لیے اپنی ماں مجنونہ پر. سنیں جی اب بیٹی جو ہے نا بالغہ ہے تو اس کی ماں مجنونہ ہے، تو یہ اس کی شادی کرائے زبردستی، اس کو ولایت کوئی نہیں ہے، اس کو. اور اسی طرح اسبا مع الغیر، جو غیر کے ساتھ مل کر اسبا، بے غیر بھی اسبا ہے اور یہ بھی اسبا ہے. جیسا کہ اخت بنت کے ساتھ، جیسا کہ یہ اسبا مع الغیر ہے، یعنی میت کی بیٹی ہو تو بہن بھی ہو تو بہن اس کے ساتھ مل کر کیا بن جاتی ہے؟ شابہ سے. نئی ولایت اسبا مع الغیر کے لیے اپنی بہن مجنونہ پر. سمجھائیے جی. تو اب جو ہے نا بھئی جیسا کہ اخت ہے تو بہن کی دوسری بہن مجنونہ ہے تو اس کو اس پر، کیونکہ یہاں تو نکاح کرانا ہے، یہاں کوئی وراثت کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، اس کا لحاظ کرنا ہے جی. سمجھے ہی انہوں سمجھ پھر اگلی گل پڑھ دے. قولہ الاسبات بنفسہ، قولہ الاسبات میں نے پہ او پیچھے قول والولیو یعنی باب نکاح میں، کس میں؟ باب نکاح میں ولی کون ہے جی؟ وہ شخص ہے کہ اس کے لیے
صغار کے نکاح کی ولایت ہو خواہ جبریہ ہوئی باپ دادا کے لیے، غیر جبریہ ہوئی باقی کے لیے. تو یعنی باب نکاح میں ولی وہ شخص ہے جس کے لیے چھوٹوں کے نکاح کرنے کی خواہ جبریہ اور بہرحال ایک ہوتا ہے ولی فی التصرف المالی کہ چھوٹوں کے مال میں تصرف کرنے کا ولی. پس وہ اب ہے، اب کا جد ہے اور قاضی ہے فقط، یہاں کسی اور کو دخل نہیں ہے. یا اب ہے یا اب کا وسیع ہے، یا جد ہے، یا جد کا وسیع، یا قاضی کا نائب. بس باقی اس میں اور کسی کو دخل نہیں ہے، بھائیوں شاہیوں کو، بھتیجوں کو، چاچوں کو کوئی دخل نہیں ہے. جی کس میں؟ ولی فی التصرف المالی میں. بلے 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 بلے. قولہ العصبۃ اسباب فتحتین، یہ ایک ہے وارث کے اقسام ثلاثہ کا. وارثوں کی 3 قسمیں ہیں، وارثوں کی 3 قسمیں ہیں وارثوں کی. کیونکہ وارث یا یہ کہ ہوتا ہے حصہ اس کا مفروضاً، مقداراً نہیں مقدراً ہونا چاہیے. مقدر ہوتا ہے نا، مقدار تو نہیں ہوتا نا، ہوتی مقدار ہی ہونا ہے. کچھ مجھے ہے پہ چلو ٹھیک ہے. مفروض مقدر یا حصے مقدر پتہ کون جی شرع شریف میں ایک یہ وارث ہے، جیسا کہ زوج، زوجہ، ماں اور خیفی بھائی اور ان کے غیر. فاہو ذو، یہ ذو فرض ہے. اور یا یہ کہ ہوتا ہے وہ وارث اس حیثیت سے کہ لے گا وہ جو باقی چھوڑیں گے اس کو اصحاب فرائض جی، اور اکیلے ہونے کے وقت جمع کرے گا سارا مال. تو یہ جو وارث ہے نا جس کی یہ شان ہے، اس کو اسبا کہتے ہیں. اس کو جیسا کہ بیٹا پوتا، جیسا کہ پوتا. اور یا یہ کہ نہ ہوگا یہ اور نہ وہ اس کا حصہ مقرر ہے اور نہ ہی وہ اس طرح ہے کہ وہ سارا مال اکٹھا کر لے. تو پس وہ وارث ہے ذوی الارحام سے، جیسا کہ بانجا، میت کا بانجا. کبھی مجتمع ہو جاتی ہے وصف عصوبت مال فرضیت، ایک ہی وارث میں ایک ہی وارث اسبہ بھی ہوتا ہے اور سب، لیکن بحسب اختلاف الاحوال، احوال کے اختلاف سے، یعنی کہ یک وقت دونوں کام ہوں گے، ہوگا ایک ہی لیکن احوال سے وہ کبھی وارث بن جاتا ہے اور کبھی جیسا کہ اب، کیونکہ اگر میت کا بیٹا ہو تو اب جو ہے وہ صاحب فرض ہے، اس کا حصہ چھٹا ہے. اور اب اسبا ہے مال بنت، میت کی ایک بیٹی ہو تو اب باپ جو ہے نا وہ صاحب فرض نہیں ہے بلکہ اسبا ہے. تو پس ولی اس باب میں، نکاح کے باب میں وہ شخص ہوگا جو متصف ہوگا عصوبت کے ساتھ، برابر ہے کہ ہو عصوبت مجردہ فرضیت سے، بے صرف اسبا ہے جیسا کہ بیٹا، یا کبھی اسبات کبھی صاحب فرض جیسا کہ باپ، جیسا کہ باپ. یہ ہے اسباب نفس ہی. قال فی الوجیز، وہ کون اسباب نفس ہے؟ وہ یا اسباب نفس ہی ہوتا ہے جی. بھئی اسبا جو ہے نا، اسبا 3 قسم ہے کہ اسبا یا اسباب، اور وہ ہر وہ مذکر ہے جو منسوب ہو میت کی طرف، درمیان میں عورت کا واسطہ نہ ہو. ہر ایسا مذکر جس کی نسبت میت تک لائیں، اور میت تک وہ پہمیں مذکر مؤنث کا لحاظ نہیں ہے، جب میت تک پہنچے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے، ایسا مذکر جو ہوتا ہے نا اس کو.
اور اسباب غیر یا اسباب غیر ہی ہوتا ہے اسباب غیر ہی یہ انسا ہے جو ذات سہم ہے، اصل میں اس کا حصہ ہے مقرر، تو وہ ہو جاتی ہے اسبا کسی مذکر کے ساتھ مل کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسباب غیرہ، اور یا وہ اسبا ہے مع غیرہ، تو اسبا مع غیرہ ہی بھی ہر عورت ہے جو حصے والی ہے جو ہو گئی ہے اسبا مع الانثى، تو اسبا بنفس ہی مذکر ہے، باقی دونوں اسب مؤنث ہیں، اسباب غیری بھی صرف یہ ہے کہ اسباب غیری جو ہے یہ مذکر کے ساتھ مل کر اسباب بنتی ہے، اسباب مع غیری جو ہے یہ مؤنث کے ساتھ مل کر اے شاگرد جیسے اخت مال بنت اسباب بنی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، قولہ بلا توسط، اور پس بے شک وہ کہ داخل ہو انسا اس کی نسبت کرنے میں میت کی طرف، تو نہیں ہوتا وہ اسباب، جیسا کہ میت کی ماں کی اولاد، تو اب درمیان میں ماں کا واسطہ آئے گا، جو خیفی بھائی ہیں میت کے بہن بھائی، کیونکہ یہ ذویل فروض سے ہیں، اور جیسا کہ دادی کیا کا ابل میت کی کہ میں بڑا ابل ہے نا، ہاں میت ٹھیک ہے، میت کی ماں کا باپ نانا، یہ درمیان میں عورت کا واسطہ ہے، اور ابن البنت میت کی بیٹی کا بیٹا نواسا، کیونکہ یہ دونوں بھی یہ ذوی الرحم سے ہیں جی، اے شاباش ہے نانکیاں والا پاسا ذوی الرحم والا چلا جاندہ ہے جی۔ اگر تو کہے کہ اخل اب و ام اینی، دھیان کریں، اخ اینی بھائی اسباب نفس ہی ہے، باوجود کہ میت کا جو اینی بھائی ہے وہ میت کی طرف منسوب ہوتا ہے باپ اور ماں دونوں کے واسطے سے، کیونکہ ام داخل ہے اس کی نسبت کرنے میں میت کی طرف، تو ماں بچائی کہ کوئی نہیں ہے، تو حالانکہ ہے یہ کہ اسباب نفس ہی ہے، تو درمیان میں عورت کا واسطہ آ گیا۔ دھیان کرے جی، میں کہتا ہوں قرابت الاب اصل ہے اسبا ہونے کے استحقاق میں، اصل میں باپ کی قرابت کا لحاظ ہے، سنیں کیوں؟ سنیں کیونکہ ماں جب اکیلی ہو تو کافی ہوتی ہے اصوبت کے فإنہا، کیونکہ قرابت باپ کی قرابت جب تو کافی ہوتی ہے اصوبت کے، مثلا الی بھائی یہ بھی کیا ہے، تو باپ کی قرابت اکیلی ہو تو اسباب بنا دیتی ہے، برخلاف ماں کی قرابت کے، برخلاف کیونکہ ماں کی قرابت جب اکیلی ہو تو وہ نہیں صلاحیت رکھتی علت بننے کی، مطلب ہے کہ وہ اسباب بنا دے جی، سنیں باوجہ صاحب کی، ہاں ٹھیک ہے نا، لا تصلح الا تن لِإِثْبَاتِهَا جی، اسبے کو سب ماں کی وہ اکیلی ہو تو نہیں صلاحیت رکھتی علت بننے کی اسبے کے ثابت کرنے کے لیے، لہٰذا ماں ملغات ہوئی اصوبت کے استحقاق میں، کیونکہ جو ماں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ تو ذوی الفروض ہوتے ہیں، اسبے تو نہیں ہوتے جی، سمجھے؟ اینی بھی اسبا ہے، الی بھی اور خیفی اسبا، تو پتہ چلا کہ اصل باپ کو دخل ہے، ماں کو دخل نہیں ہے۔ اچھا جی، قولہ اما الاسبات بالغیر، امل فرق درمیان وہ پیچھے پڑھا جی، اسبا بالغیر اور درمیان اسبا مع الغیر میں کیا فرق ہے؟ یہ کہ غیر اسبا بالغیر میں
کیا ہوتا ہے؟ وہ اسبہ ہوتا ہے جو بنا دیتا ہے وہ اسبہ ذات فرض کو اسبہ، جیسا کہ بیٹی ہو جاتی ہے اسبہ کس کے ساتھ؟ بیٹے کے ساتھ۔ سنیں جی، یہ ہے اسبہ بالغیر، یعنی غیر فی بغیر ہی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اسبہ ہوتا ہے، اور وہ بنا دیتا ہے ذات فرض کو اسبہ، جیسا کہ بیٹے نے میت کے بیٹے نے میت کی بیٹی کو اسبہ بنا دیا، اور وہ بیٹا کیا ہے؟ اسبہ ہے۔ اور اسبہ مع غیر ہی میں نہیں ہوتا وہ غیر اسبہ، وہ غیر اسبہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اخت ہو جاتی اسبہ مال، حالانکہ وہ دونوں اکیلی کے لیے ذوات فروض سے ہیں جی۔ ایشا بس جی۔ اچھا جی، کل اخت، کل وہ مثال دیتی نا، وہ کدے گیا ہے وقت الاسبہ تو مال غیر کل مال بنت، کیونکہ حصہ اس کا نصف ہے، جبکہ کون؟ بہن، بہن کی بات ہے، بہن ایک ہو تو حصہ اس کا، اور بیٹیاں نہ ہو تو، اور اختین کے لیے پس اگر ہو اخت کے ساتھ میت کی تو اب یہ بہن جو ہے یہ اسبہ ہے، اور مراد اخت سے یہاں اخت عینی ہے یا اخت، یہ مراد ہے اخت۔ بہرحال اخت خیفی پس نہیں ہوتی اسبہ مال بنت، سنیں جی۔ اچھا جی، او اللہ ترتیب کوئی پڑھے نا کہ پڑھ لے، نہیں وہ جو پڑھنا ہے نا، نہیں عبارت پڑھیے، مطلب ہوتا رہتا ہے نا، ایک منٹ منع کرنا۔ اور ولی اسبہ ہے، یعنی مراد اسبہ بنفس ہی، اسبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی مذکر جو متصل ہو بغیر انثى کے واسطے کے، بہرحال اسبہ بالغیر، جیسے بیٹی جب ہو جاتی ہے اسبہ ابن کے ساتھ، پس نئی ولایت بیٹی کے لیے اپنی ماں مجنونہ پر، چونکہ یہ اسبہ بنفس ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسبہ مع الغیر، جیسے اخت مال بنت، لہذا نئی ولایت اخت کے لیے اپنی اخت مجنونہ پر، اے مطلب جی، کیونکہ تے جوڑنا دوجے نال جتھے نکاح ہو سکتا ہے جی۔ اور ولی اسبہ ہے، یعنی مراد اسبہ بنفس ہی، جون سا ذکر مذکر متصل ہو بغیر انثى کے توسط کے، بہرحال اسبہ بالغیر، جیسے بیٹی جب ہو اسبہ بیٹے کے ساتھ، پس نہیں ولایت اس کے لیے اپنی ماں مجنونہ پر، اور اسی طرح اسبہ مع الغیر، جیسے اخت مع البنت، نہیں ولایت اخت کے لیے اپنی بہن مجنونہ پر۔ اچھا جی، اب یہ جو ولایت ہے نا اسبہ بنفس ہی کے لیے، یہ ارث کی ترتیب پر ہے اور حجب کی ترتیب پر ہے، یہ یعنی مقدم کیا جائے گا جز کو، مقدم کیا جائے گا اگرچہ نیچے چلا جائے، پھر اصل کو اگرچہ اوپر چلا جائے، پہلے بیٹا پوتا، پھر باپ دادا جی، پھر اصل قریب کی جز، اصل قریب کون؟ باپ، تو جو باپ کی جز ہے تو وہ اس بچے کا کیا لگے گا؟ بھائی لگے، بنانا اسبہ بنفس ہی ہے، بغیر تجھے نہیں بنانے، تو بھائی، لہذا بھائی کو بھی ولایت ہے جی۔ پھر بیٹے اس جوز اصل کے جی، جوز اصل قریب کے جو بیٹے ہیں کون؟ بتیجے، سنیں جی، پھر ان کو ولایت ہے اگرچہ، پھر اصل بعید کی جوز، کس کی؟ اصل بعید کون ہے؟
جد کی جز. اب جو جد کی جز ہے یہ بچی بچے کے لیے کیا بنے گے؟ پھوپھیاں نہیں آنی، چچے آنے ہیں. چچے، پھر چچوں کے اگرچہ، پھر اپنے باپ، ثم عمو ابی ہے، پھر بیٹی صغیر صغیرہ کے باپ کا چچا. کون؟ پہلے اس کا اپنا چچا تھا، پھر اب باپ کا چچا، پھر باپ کے چچوں کے بیٹے. سنیں، پھر صغیر، ایتھے اور میت نہیں آخنا، صغیر صغیرہ، صغیر صغیرہ کے جد کا چچا، پھر اس کے بیٹے. لہذا اقرب پس اقرب. پھر ترجیح کس کے ساتھ؟ یعنی عینیوں کو ترجیح ہوگی. خیفی تو یہاں آنے ہی نہیں ہے نا، خیفی تو نہیں بن نہیں سکتے جی. تو اب جتنے بھی یہ رشتے ہیں ان میں جو عینی ہوگا وہ پہلے ہوگا کس پر؟ الی پر. ہن ویکھو ادھر شرح ذرا دھیان کرے جائے. او والحجب، اتھو ہی نا، حجب بالفتح، لغتاً حجب کہتے ہیں منع کو، اصطلاح میں شخص سے معین کا منع ہونا اپنی ساری میراث سے یا شخص آخر کی وجہ سے. ایک شخص کا وراثت سے محروم ہونا کل یا بعض دوسرے شخص کی وجہ سے. سنیں جی، تو پس اگر وہ منع ہو گیا، وارث منع کیا وارث نے وارث کو اس کی، ہاں، تو اس کا نام ہے حجب حرمان. جیسا کہ میت کا بیٹا پوتے کو کچھ نہیں لینے دیتا، سمجھی کہ کچھ ملتا اس کو. حاجب بنتا ہے یحجب، کون؟ پوتا. کس کے سبب سے؟ شاباش سے. اور جیسے کہ اخ جی یہ محجوب ہوتا ہے باپ کے سبب. میت کا باپ ہو تو بھائیوں کو، میت کے بھائیوں کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ باپ اسبہ ہے، جو کچھ بچے کا سہارا اسی کا ہے جی. سمجھے ہی. اور اگر منع کرے بعض حصے سے تو اس کا نام ہے حجب. جیسا کہ ماں ثلث کا مستحق ہوتی ہے جی، اور میت کے بیٹے کے پائے جانے کے وجود کے وقت یا میت کے دو بھائیوں یا بہنوں کے وقت وہ سدس کی مستحق ہوتی ہے. میت کے دو بہن بھائی ہوں یا میت کا بیٹا ہو تو ماں کو اب کل مال کا چھٹا حصہ ملتا ہے. قولہ اے قدم الجزء، سنا جی، فرمایا ہے فرائض سراجیہ میں کہ یہ جو ہے نا 4 اصناف ہیں. کیا ہیں؟ میت کی جز جی، بیٹا پوتا پڑپوتا. میت کے اصل کی جز جی، وہ اصل ہو، میت کا اصل باپ دادا پردادا. میت کے باپ کی جز بھائی، اس میں جو ہے نا عورتیں نہیں لانی. اور میت کے دادے کی جز چچے. تو کون آیا؟ بیٹا پوتا، باپ دادا، بھائی، چچے. اقرب فل اقرب، ترجیح پائیں گے کوئی درجہ کے قرب کی وجہ سے. میری مراد اس سے جو اولا ہیں ان کے، اولاد نہیں ہے گا، اولا دال نہیں جے باؤ جے. میری مراد اس سے جو ان میں سے اولا بالمیراث ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اولاد تو مانا کون بن رہے تھے جو کیا ہے، ایسا نہیں، غلطیاں نہیں. اچھا جی دھیان کرے جی. ہن نمبر 1 میت کی جز کون ہیں؟ وہ بیٹے ہیں. کون ہیں؟ پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں. سنیں جی. اچھا اب اس کا کیا مطلب ہوگا جی؟ بیٹے یعنی بیٹا بالغ ہے، اس کی ماں مجنونہ ہے، اور ظاہر پہلے جمعہ سو تو تاں ہی کو شادی ہوئی سی کہ ہمیں بھی جو نکل آیا جی.
پیو مر گیا یا کچھ بھی ہوگا طلاق ہوگی ہے، تو اب یہ ماں مجنونہ کی شادی کرا سکتا ہے کون؟ اسی طرح اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہے، پوتا بالغ ہے تو اپنی دادی مجنونہ کی مجنونہ تو ماتوبہ بچی جے، اے مطلب جے سنے ہی، کیونکہ اگر ماں نہ بالغ ہے تو جم کتوں پہ آئے، یہ تھوڑے مجنونہ تے ماتو والے ہونی ہے تھلے والے پاسوں جی تے وین صافالو۔ پھر صغیر صغیرہ کا اصل کون ہے وہ؟ پھر یہ تو ٹھیک ہے کہ باپ صغیر صغیرہ کا نکاح کرا سکتا ہے۔ پھر جد ہے، یعنی ابو الاب ذات کی تھی، چونکہ عربی میں جد جو ہے نا ام الاب کو بھی کہتے ہیں، تو ابو الاب جو ہے جو باپ کا باپ ہے، یہ بھی اپنے پوتی پوتے صغیر صغیرہ کا کرا سکتا ہے بہن علا، وہ سمجھے ہی۔ پھر تو میت نہیں لانی، صغیر صغیرہ لے جڑا مطلب ہے صغیر صغیرہ کے باپ کی جز، یعنی صغیر صغیرہ کا، ان کی اولاد تو ہونی نہیں، صغیر صغیرہ ہے نا، کہ بھئی صغیر صغیرہ کا باپ بھی کو نہیں ہے، دادا بھی کو نہیں ہے، لیکن صغیر صغیرہ کا بھائی ہے، بالغ ہے نہ بالغ، اس کو وہ بھی نکاح کرا سکتا ہے، وہ بھی یعنی اخوا۔ پھر صغیر صغیرہ کے بھتیجے کون؟ بھتیجے، پھر بھتیجوں کے بیٹے جو جوان ہیں تو وہ ان کا نکاح، پھر اس کے جد کی جز، پھر اس کے جو جد کی جز ہیں مرد، وہ صغیر صغیرہ کے باپ کے بھائی ہیں، تو صغیر صغیرہ کے باپ کے بھائی کیا لگے اس کے، تو چچے بھی نکاح کرا سکتے ہیں۔ چچے نہیں ہیں تو صغیر صغیرہ کے چچوں کے بیٹے جو ان کے پتریر ہیں وہ بھی نکاح ان کا بہن صافہ لو۔ پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کے ساتھ، وہ سمجھ آئی جی؟ اب نکاح جو کرا سکتا ہے صغیر صغیرہ کا جی مجنونہ ماتوہا کا، وہ کون کرا سکتا ہے؟ پہلے جو ہے نا وہ جز، پھر باپ یعنی بیٹا پوتا، پھر باپ دادا، بھائی، پھر چچے، اس طرح ان کی اولاد، بھائیوں کی اولاد ہے تو وہ، نہیں تو پھر چچے، نہیں تو پھر چچوں کی اولاد، آگے سمجھے؟ اے شاباش سے جی۔ قول ہو سمت ترجیح ہو پڑھنا پہ کہ پھر ترجیح ہو کے دے گئے، سمت ترجیح ہو بے قوت یعنی بعد ترجیح بے قرب درجہ، درجے کے قرب کے ساتھ یہ ترجیح بھی ہوگی، معتبر ہوگی ترجیح بے قوت، درجے جب مساوی ہوں گے نا، اگر درجے مساوی نہیں ہے نا پھر قرب درجہ کو ترجیح ہے۔ سنیں جی، او الی چچا موجود ہے نا، الی بھائی، الی اور اینی بھائی کا بیٹا موجود ہے، تو قریب کون ہے؟ نہیں قریب کون ہے درجے میں؟ الی بھائی، اس کو ترجیح ہے۔ وراثت میں اور قانون ہے، یہاں سمجھیں، یہاں جو رشتہ قریب ہے اس کو ترجیح ہے۔ جب درجے برابر ہوں گے تو پھر قوت کا لحاظ ہے، درجے برابر نہیں ہے تو پھر جو قریب ہے نا، سمجھی کہ الی بھائی اور اینی بھائی کا بیٹا اس میں الی بھائی کو ترجیح ہے نکاح کرانے میں جی۔ تو جب درجے برابر ہوں، درجے تو پھر ترجیح ہوگی کس کو؟ قوت قرابت کو۔ میری مراد اس سے ذل قرابتین اولا ہے۔ اب سمجھے، ایک اینی بھائی ہے جی اور ایک الی بھائی ہے صغیر صغیرہ کا، تو اینی کو ترجیح ہے۔ پس مقدم کیا جائے گا اخ اینی جی، اور وہ ہوا من کان، اور وہ ہے جو ہوتا ہے لے ابن و، یہ مقدم کیا جائے گا اینی بھائی کس پر؟ اور الاتی وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے فقط اب، لیکن دی ماں ہور ہوں ہے جی، اور میں نے مرات نخرا
اچھا جی، اور وہ جو ہے نا یہ جو الی علاتی ہے نا جی، یہ اصل ہے، یہ مشتق ہے علت سے. کس سے؟ بے فتح العین محملہ و تشدید لام بمانا درت، بمانا. تو ظاہر ایک بندہ دو عورتوں نال شادی کرتا ہے نا تے تائیں تے اے آپ ماں والے پاسوں کی بندے نے پیو والے پاسوں سکے تے ماں والے پاسوں بکھرے ہو گئے تے یہ علاتی ہو گئے نا، یعنی سوکڑا دی اولاد کی تائیں علاتی بندے نے نا. تے پیو ایک ہوئے تو ماما بکھریاں، تو پیو ایک ماما بکھریاں تائیں پہ جو انہیں شادیاں کیتیاں نے تے جی ہے گل جی. شاباش. درت جیسا کہ وہ باب المیراث میں ہے، جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ فیصلہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ آیان بن الام کی وارث بنیں گے نہ کہ بن الالات. سمجھے ہی؟ وارث بنے گا رجل کا اس کا عینی بھائی، نہ کہ اس کا. یہ مطلب ہے جی کہ عینی بھائی کے ہوتے ہوئے علی محروم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے. اخرجہ ابن ماجہ و ترمذی. سمجھے ہی؟ ارث اور حجب کی ترتیب پر یعنی مقدم کیا جائے گا جز کو اگرچہ نیچے جائے، پھر اصل کو اگرچہ اوپر جائے، پھر اصل قریب کی جز کو جیسے بھائی، پھر بھائی کے بیٹے اگرچہ نیچے جائے، پھر اصل بعید کی جز کو جیسے چچے، پھر چچوں کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں، پھر صغیر صغیرہ کے باپ کے چچے جی، تو جڑے باپ دے چچے نے وہ دے دادے دے بھرا نے جی، پھر ان کے بیٹے، پھر صغیر صغیرہ کے جد کے چچے، جد کے چچے یہ جڑے پردادے دے بھرا، پھر ان کے بیٹے اقرب پس اقرب، پس پھر ترجیح ہوگی، یعنی پہلے اقرب اقرب ہوں گے لیکن اگر برابر درجے کے دو ہیں تو پھر ترجیح ہوگی قوت قرابت کے ساتھ، یعنی مقدم کیا جائے گا یعنی کو اللاتی پر جی. ارث اور حجب کی ترتیب پر یعنی مقدم ہوگی جز اگرچہ نیچے چلے جائیں، پھر اصل اگرچہ اوپر چلے جائیں، پھر اصل قریب کی جز جیسے بھائی، پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں، پھر اصل بعید کی جز جیسے چچے، پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے چلے جائیں، پھر صغیر صغیرہ کے باپ کے چچے، پھر ان کے بیٹے، پھر صغیر صغیرہ کے جد کے چچے، پھر ان کے بیٹے اقرب فل اقرب، پھر ترجیح قوت قرابت کے ساتھ ہے، یعنی مقدم ہوں گے آیانی علاتی پر.